لے آئے۔ اب ایک وہ مرحلہ پیش آتا ہے جس کا نام حرب الفجور ہے، جو عرب کے درمیان میں ایک مدت سے واقعہ فیل کے پیش آنے کے بعد، واقعہ فیل جو یمن کا بادشاہ ہے جس کا نام ابرہہ ہے، اس نے جو مکہ کی سرزمین پر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی جو تدبیر اختیار کی ہے، اس کے بعد سے جو معرکہ پیش آیا، ان سارے معرکوں میں سب سے اہم معرکہ، سب سے اہم لڑائی زمانے جاہلیت کی لڑائی حرب الفجور ہے۔ اور حرب الفجور اس جنگ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ شوال کے مہینے میں، ذی القعدہ کے مہینے میں لڑی گئی ہے، اور 4 مہینوں کے اندر جنگ کو بالکل زمانے جاہلیت کے اندر سے حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کا لڑنا جائز نہیں تھا۔ لہذا حرب الفجور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی اس جنگ کے اندر شریک تھا، لیکن میں نے کسی پر وار نہیں کیا، میں نے کسی پر حملہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ حلف الفضول کا پیش آیا ہے، جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن جدعان جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے گھر کے اندر ایک معاہدہ جنگ کو ختم کرنے کا پیش آیا ہے، اور اس گھر کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، تمام عرب کے لوگوں کو جمع کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج سے اس بات کا عہد لیا جاتا ہے کہ آج کے بعد عرب کی سرزمین پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور آج کے بعد ہر مظلوم پر، چاہے وہ مکہ کا باشندہ ہو، چاہے وہ کسی علاقے سے کسی مقصد کے لیے مکہ آیا ہو، اگر کسی پر کوئی ظلم کرے گا تو ظالم کے ظلم کی سزا دی جائے گی، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا، اگر آج بھی مجھے اس طریقے کا فیصلہ کرنے کے لیے مجھے بلایا جائے گا تو میں ضرور جاؤں گا، کیونکہ اتنا اچھا فیصلہ ہے۔ نبی کریم کا مقصد تو دنیا سے ظلم کو ختم کرنا ہے، مظلوم کی مدد کرنا ہے، ظالم کے ظلم کو دنیا سے بالکل مٹا دینا، یہ آپ کا اولین درجہ ہے۔ اور آپ جب دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، وہ بیٹیاں جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہ بیوائیں عورتیں جو بیوہ ہونے کے بعد معاشرے میں جینے کے قابل نہیں سمجھی جاتی تھی، جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کی تشریف آوری کے بعد ان بیواؤں کو جن کا کوئی سہارا شوہر کے مرنے کے بعد نہیں ہوتا، یہاں تک کہ انہیں شوہر کے جسم کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا، اور اسی طریقے سے بچی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا، بچی کو پیدا ہونے کے بعد ہی زندہ دفن کر دیا جاتا۔ ایسے حالات کے اندر جب میرے آقا تشریف لائے ہیں تو مظلوموں کو ایسا نظر آیا کہ اب ظلم کو مٹانے والا دنیا میں تشریف لا چکا ہے، لہذا میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کا کھل کر استقبال کیا ہے۔ اب ایک اہم واقعہ اور پیش آیا آپ کی زندگی کے ابتدائی دور کے اندر، ابتدائی مرحلے کے اندر ایک واقعہ سب سے اہم جس واقعے کو کہا جاتا ہے وہ یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ابتدائی حصہ ہے۔ آپ ابھی جوانی کی عمر کے قریب ہیں، اسی درمیان میں جو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ کی حالت تھی کہ اس کی تعمیر اور اس کی بلندی ایک انسان کے قد کے برابر ہوا کرتی، یعنی خانہ کعبہ کی دیواریں اتنی اونچی تھی جتنا انسان کا قد ہوتا ہے، اور یہ مکہ کی سرزمین پر نشیبی علاقے میں واقع تھا، نیچے کے ایریے میں بنا ہوا تھا۔
جب بارش ہوتی تو ویسے تو مکہ کے لوگوں نے، قریش کے سرداروں نے وہاں تک پانی کی رکاوٹ کے لیے ایک مین بنا دی ہے، ایک روڈ بنا دی تھی، لیکن جب بارش تیزی کے ساتھ پڑتی تو خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر پانی داخل ہو جاتا ہے۔ اب عرب کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے، اور اس وقت خانہ کعبہ کی چھت بھی نہیں تھی، بغیر چھت کا یہ اللہ کا گھر تھا۔ اسی درمیان میں جدہ کی بندرگاہ سے ایک تجارتی جہاز ٹکرایا اور وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ایک شخص قریش کے سرداروں میں سے جدہ کی سرزمین پر پہنچا اور تمام عرب کے لوگوں میں، خاص طور سے مکہ کے باشندوں میں اس بات کی خوشی تھی کہ ہم اللہ کے گھر کو مضبوط تعمیر کریں گے۔ لہذا اس شخص نے جا کر اس ہوائی جہاز کے جو جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرایا تھا اور اس کے تختے الگ ہو گئے تھے، انہیں خرید لیا تاکہ اللہ کے گھر کو مضبوط بنایا جائے۔ اور سارے قبیلے عرب کے اندر، مکہ کے اندر جو آباد ہیں، سب نے تیاری کی کہ اللہ کے گھر کو مضبوط بنائیں گے۔ سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، سبھی چاہتے تھے کہ اللہ کا گھر مضبوط بن جائے۔ اب وہی واقعہ پیش آیا جو اہل عرب کی مجبوری ہے، جسے زمانے جاہلیت کی ایک مثال کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا گیا، اب بات آئی ہے حجر اسود کے لگانے کی کہ اسے رکھا کہاں جائے اور کون سا قبیلہ اسے رکھے گا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ آپس میں تلوار میان سے نکلنے کے قریب ہے، اور قریب تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں جنگ چھڑ جائے۔ اسی میں ایک عمر دراز شخص جسے حرب ابن امیہ کہا جاتا ہے، جو ابو سفیان کا باپ ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دادا ہے، یہ آگے بڑھتا ہے اور اس نے مشورہ دیا کہ ایسا کیا جائے کہ کل صبح کو جو شخص مسجد حرام کے اندر سب سے پہلے داخل ہو، اسے ثالثی کا کردار ادا کرنے کو کہا جائے، وہ اس بات کا فیصلہ کرے۔ لہذا اس بات پر تمام قبیلے تیار ہو گئے۔ اب قدرت کو تو یہی منظور تھا، وہ گھر جو آنے والے زمانے کے لیے اور آنے والی انسانیت کے لیے مکہ المکرمہ بننے والا تھا، اس گھر کی تعمیر کا جو سب سے اہم حصہ ہے، جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ نے اپنے پاک اور مکرم نبی کے ذریعے پورا کرایا۔